نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری شریعت لے کر آئے ہیں جو قیامت تک رہنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بالکل مطلق آیت ہے، ایبسولوٹ ٹرمز میں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے کہ جو نیک عمل کرے اور اللہ سے اچھے بدلے کی امید رکھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو، بدلہ قیامت کے دن اچھا چاہتا ہو اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہو، ذکر اللہ کثیرا، ایسے شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے جس کی اس کو اتباع کرنی ہے۔ مزید فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کے راستے پر چلیں۔ جو ایسا کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ نہیں، آپ کے رب کی قسم کہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کر لیں، مطلب دل میں بھی ان کو اس پہ کوئی بار محسوس نہ ہو، ہر بات کو قبول کر لیں اور تسلیم کر لیں۔ یہ دل میں بھی خیال نہ ہے کہ ہمارے مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہے، ہم پہ بھاری پڑ رہا ہے۔ اس طرح کی بے تحاشا آیات قرآن میں اور موجود ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اب اس میں ایک استثناء یہ ہوگا کہ جہاں آپ کے طریقے کی اتباع یا آپ کے خاص عمل کو آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا اور خاص کر دیا گیا ہو تو وہاں تو ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے تو کیا ہمارے لیے بھی اجازت ہے؟ تو فرمایا کہ ہمارے لیے تو قرآن نے 4 سے نکاح کرنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے یہ بات کہہ دی، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں، یہ خاص آپ کے لیے کہ آپ جس نے چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ استثناء خود قرآن نے ہی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جہاں جہاں آپ کا استثناء آ گیا تو آپ ہی کے لیے خاص ہے، باقی آپ کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جہاں آپ نے منع فرما دیا وہاں ہم اس سے رک جائیں گے، مثلا صوم وصال سے، کہ یہ کے بعد دیگر روزے رکھتے رہنا، مستقل رکھنا، کیونکہ وہ مشقت بن جاتی ہے۔ تو جہاں آپ کی طرف سے اجازت ہے تو ڈیفالٹ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہم کرتے رہیں، وہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہو، ہمیں اس میں بالکل مداہنت نہیں کرنی چاہیے، کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کچھ پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہے، اتباع ہے، اور کچھ قابل اتباع نہیں ہے یا ہماری مرضی ہے؟ نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ قرآن و حدیث تو اس سے بھرے پڑے ہیں کہ ہر کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے۔ یہی اسوہ حسنہ کا مطلب ہے، یہی آپ کا طریقہ ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے۔ یہی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کے راستے پر چلے گا تو کامیاب ہوگا، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جو ہم مانگتے ہیں۔ الذین، صراط کس لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ منعم علیہ، جن پر انعام کیا ہے، من النبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے۔ تو نبیوں میں سب سے افضل اور ہمارے لیے قابل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال
بے تحاشا آیات اس بارے میں موجود ہیں جو خود اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل طور پر کرنی ہے۔ تو ڈیفالٹ تو یہ ہے۔ تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ پھر ہم کچھ چیزوں کو استثناء کیوں کر لیں، ہر چیز کی اتباع کیوں نہ کریں؟ تو بس چونکہ ہمارے لیے شریعت نے آسانی کر دی، رحمت للعالمین بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کچھ احکامات جو ہمیں دیے جاتے ہیں وہ ارشادی بھی ہوتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم گنجائش ہوتی ہے کہ ہم وہ کریں تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس میں یہ تقسیم ہے کہ کہاں وہ کرنا ضروری ہے، کہاں اس سے اگر کسی وجہ سے نبی کیا، اس کی تحقیر کرتے ہوئے نہیں، حقیر سمجھتے ہوئے نہیں، ہلکا سمجھتے ہوئے نہیں، بلکہ مجبوری کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تہجد میں نہیں اٹھ سکتے مثلا، تب اس کو سنت قرار دے دیا گیا، اس کو مستحب قرار دے دیا گیا، فلاں عمل کو بہتر قرار دیا گیا، لیکن کوئی نہ کرے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوا، ورنہ اللہ کا ہر حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم، ایک ایک چیز ہمارے لیے قابل عمل ہی نہیں، واجب العمل ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری رعایت کرتے ہوئے ان کچھ چیزوں کا استثناء کر دیا گیا کہ بھئی یہ تو ضرور ہے، باقی چیزوں میں تمہیں اختیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ بھی آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے، بس جتنا ہو سکے۔ تو اس میں واجب بس وہی ہوگا وہ عمل جس کو آپ نے حکماً کہہ دیا۔ تو واجب کی تعریف یہ ہے کہ جس میں حکم دیا گیا ہو اور نہ کرنے پر نکیر بھی کی گئی ہو، یعنی مثلاً داڑھی رکھنے والے کے بارے میں کہہ دیا کہ بھی داڑھی رکھو، حکم دیا کہ داڑھی رکھو، جو عام طور پہ گروہ ہو جاتی ہے حالانکہ، لیکن پھر بھی خاص طور سے کہا گیا کہ پوری کرو، چھوڑ دو، مکمل کرو، وافر کرو اپنی داڑھی۔ تو یہ سارے الفاظ صحیح حدیثوں کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر اور جن لوگوں کی نہیں تھی داڑھی، جو غیر مسلم بھی تھے، اب ان کو کچھ نہ کہتے نہیں، کہا، ان سے منہ بھی پھیرا اور ان کو کہا کہ تو میرے نبی کا، یہ میرے رب کا حکم تو مجھے یہ ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مجھے کٹاؤں، تم نے کیا حلیہ بنایا؟ تو بہرحال یہاں آپ نے ناپسند کیا۔ تو جن جن کام کو آپ نے حکماً کہا بھی اور نہ کرنے پر وعید بیان کر دی یا اس پر تنبیہ کی کرو ایسا ضرور کرنا چاہیے، تو اب وہ چیز خالی سنت نہ رہی بلکہ وہ واجب ہو گئی۔ تو جو چیز واجب ہو جائے پھر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو یہ ہے واضح فرق۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، سوائے اس کے جس کے بارے میں آپ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ نہیں کرو، یہ خاص میرے لیے ہے، یا قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لیے خالی خاص ہے۔ تو وہ عمل یا جس میں ہمیں اختیار دیا گیا کہ اچھا چلو نہیں بھی کر سکتے تو کوئی ایسی بات نہیں، مثلا فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کے لیے مشقت بن جائے گی، بھاری پڑ جائے گا، تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ جو ہے ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کریں، یہ میں ان کو حکم کرتا، لیکن یہ بھاری ہو جائے گی بات، تو اس لیے میں ایسا نہیں کر رہا۔ مطلب یہ کہ طریقہ تو یہی ہے، لیکن مشقت سے بچانے کے لیے اس سے ہمیں رخصت دے دی۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔